بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اور یہ کس کے کہنے پر کیا جاتا تھا، اور کتنے سال تک یہ فعل جاری رہا، اور اس کے پیچھے کار فرما عوامل کون سے تھے، اور کون کون سے افراد اس فعل میں شامل تھے؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلام کے صحیح حقائق دراصل نہایت تلخ حقائق ہیں، اور ان کو قبول کرنا ایک بہت مشکل امر ہے، کیونکہ جس اسلامی سلطنت کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جس کی آبیاری خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام علیہ اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کی، وہ چمن اتحاد امت مرجھانے کیوں لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہدایت اور روشنی کے مینار صحابہ اکرام کیوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپس میں بغض اور عداوتوں کا شکار ہو گئے؟ اس سلسلے کی ایک کڑی مولا کائنات سیدنا علی پر سب و شتم کا ہونا بھی ہے، جو کہ لاتعداد مستند روایات سے ثابت ہے۔ ساتھیو، عربی لفظ سب و شتم کے معنی گالی دینا بھی ہیں، کسی کو غلط کہنا بھی ہے، کسی کو کسی بات پر ٹوکنا بھی ہے، کسی کو آڑے ہاتھوں لینا اور تنقید کرنے کو بھی سب و شتم ہی کہتے ہیں۔ اہل تشیع کی طرف سے اکثر اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر خطبہ میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں اور انہیں برا بھلا کہیں۔ اس کام کو وہ خود بھی کرتے تھے، اپنے ہر خطبہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی پر معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے سب و شتم کرنے کی بات آتی ہے تو تعصب اور ناانصافی سے کام لیتے ہوئے مختلف علماء غلط بیانوں سے معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ معاویہ نے اس کام کو ایک سنت میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لفظ سب و لعن کی توجیہ کرتے ہوئے معاویہ کے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے۔ یہ کیسی انسانیت اور کیسا انصاف ہے کہ ممبر سے امیر المومنین علی پر معاویہ کی طرف سے سب و شتم کرنا تو کوئی بات نہیں، لیکن ابو بکر اور عمر پر سب و شتم کرنے سے مسلمان کافر بن جاتا ہے، اور اس کی جان و مال اور ناموس سب حلال ہو جاتا ہے۔ کیا علی ابن ابی طالب رسول خدا کے صحابی نہیں تھے؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول خدا کے خلیفہ اور جانشین نہیں تھے؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول خدا کے داماد اور ان کی بیٹی کے شوہر نہیں تھے؟ علی ابن ابی طالب یہ سب کچھ تھے، تو پھر ان پر سب و لعن کو کیوں شرعی اور قانونی رنگ دیا جاتا، اور جو ان پر اس بدعت کا آغاز کرتا اور پھر اس بدعت کو سنت میں تبدیل کر دیتا ہے، اسے کیوں خال المومنین کا لقب دیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اہل شیعہ کا یہ اعتراض یقیناً قابل بحث ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی علیہ السلام نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے یعنی علی ابن ابی طالب کے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ علامہ ابن کثیر اور ابن تیمیہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب و شتم کی روایت حکومت امویہ کے زیر نگین علاقوں کی مساجد میں تقریباً 6 سال تک جاری رہی۔ یہ روایت معاویہ بن ابو سفیان کے حکم پر جاری ہوئی۔ اس حکم کے تحت علی بن ابی طالب اور ان کے خاندان کو اموی حکومت کی تمام مساجد میں جمعہ کے خطبہ کے دوران میں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی متفقہ حدیث ہے کہ جب معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو گورنر بنایا تو سعد کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہ کرو؟ اس پر سعد نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کے متعلق 3 ایسی باتیں سنی ہیں جس کے بعد میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ صحابی سعد بن ابی وقاص نے مدرجہ ذیل 3 وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے حکم ماننے سے عذر کا اظہار کر دیا تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں،
جن کو اللہ نے تمام برے عناصر سے پاک کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے مطابق علی کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسے ہارون کا تعلق موسیٰ سے تھا، تو ایسی ہستی پر میں سب و شتم کیسے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اسلام نے جنگ خیبر کا پرچم علی بن ابی طالب ہی کو عطا کیا تھا، اور اللہ نے ان کو فتح سے نوازا، اور ان کو پرچم عطا فرمانے سے پہلے فرمایا تھا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص پر میں سب و شتم کروں؟ سعد بن ابی وقاص نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ اگر تم میری گردن پر آرا بھی چلا دو کہ میں علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کروں، تو تب بھی میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا۔ کیا معاویہ کا یہ اقدام بھی اجتہادی غلطی تھی، یا بغاوت، ظلم، اناد، حسد، بغض؟ صحیح مسلم میں ہے کہ علی سے بغض منافق رکھے گا، یا یہ گالیاں دینے والی سب روایات جھوٹی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو 60 سال تک ممبروں، نشستوں میں وعظ و نصیحت اور خطبہ کے ذریعے اور درس و تدریس کے ذریعے خطبہ اور محدثین کے درمیان برا بھلا کہا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ اس قدر مفید و مؤثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے کسی مرد سے غصے میں بات کی۔ وہ شخص قبیلہ بنی ازد کا رہنے والا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے امیر، مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، ہم با فضیلت لوگوں میں سے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اس کے فضائل کے متعلق سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے تعلقات بڑھائے تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ابو تراب کو دوست رکھتا ہے یا نہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تب انہوں نے سب و شتم والی علی کی روایت کو ختم کیا، تاہم ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ سب و شتم علی کی یہ روایت خلافت امویہ کے سقوط پر ہی ختم ہو سکی۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی، طبقات کبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ راوی ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان سے ممبروں پر علی بن ابی طالب کو سب و شتم کرنے کے حکم سے قبل ایک بار جب شیعان علی نے معاویہ بن ابی سفیان پر سب و شتم کرنے کی کوشش کی تو علی المرتضیٰ نے اپنے اصحاب کو جنگ صفین میں معاویہ کو سب و شتم کرنے اور برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ علی بن ابی طالب کی فوج میں سے حجر بن عدی اور عمر بن حمق نے معاویہ اور اہل شام پر لعنت کی اور برا بھلا کہا، تو مولا علی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل ہیں، لیکن پھر بھی میں گالم گلوچ کرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، شاید وہ لوگ حق پر آ جائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر معاویہ کا بغض اور عداوت اس وقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ جب مالک اشتر کے شہید ہونے کی خبر معاویہ تک پہنچی تو اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ علی کے 2 بازو تھے، ایک عمار بن یاسر جس کو صفین میں شہید کر دیا گیا، اور ایک مالک اشتر جس کو آج قطع کیا جا چکا ہے۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ علی نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ
اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان میں اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی و سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔